السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں میرا ساتھ دیں گے اور بڑی اچھی اور موٹیویشنل سٹوری ہے حاجی عبدالعزیز، جو برطانیہ کے اندر بچپن میں آئے. آج ایک کامیاب ترین کاروباری شخصیت ہیں. کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست، ان کا بائی حلقہ، ان کا بچپن، تعلیم، ساری چیزوں کو وجہ بنا کے آپ کے سامنے ان کی زندگی کی ایک پوری داستان رکھیں گے. اور آج ہم ان سے بات کریں گے پوڈ کاسٹ کے دوسرے سیشن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. آپ سنائیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. بڑی خواہش اور کوشش تھی کہ جو انگلینڈ کے اندر لوگ بچپن میں آئے، محنت کی، کامیاب ہوئے، ایک ایسی داستان ہے کہ اس کے اوپر پوری فلم بنائی جا سکتی ہے. تو میں نے سوچا اس میں آپ کا انتخاب کرتے ہوئے آپ سے بات کی جائے. تو کہاں سے تعلق ہے؟ میرا تعلق ضلع کوٹلی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تحصیل جو چڑوئی میں، پرائی، وہاں سے میرا تعلق ہے. کس دور میں پیدا ہوئے؟ میں 1965 میں پیدا ہوا. انگلینڈ آئے کس طرح کے اسباب پیدا ہوئے؟ والد صاحب جو ہے یہاں پہ آئے تھے 1965 میں. جب میں پیدا ہوا تو چند مہینے کے بعد ہی جو ہے نا والد صاحب یہاں پہ وہ آئے تھے. تو تقریباً میری عمر 7 سال تھی. تو پھر انہوں نے ہم سب بھائیوں کو جو ہے وہ یہاں پہ، ہماری والدہ صاحبہ بھی یہاں پہ آئی اور ہم سب بھائی بھی ان کے ساتھ یہاں پہ آئے. لیکن یہاں پہ جب ہم آئے تو 1972 میں، تو ہماری والدہ صاحبہ جب آئی یہاں پہ تو انہوں نے دیکھا یہاں کا ماحول. تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے نا یہاں پہ پرورش نہیں کرنا چاہتی، چونکہ یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے. پھر وہ مجھے اور میرے بڑے بھائی جو تھے، ہم دونوں کو لے کر واپس چلے گئے. اور گو میری والدہ صاحبہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے یہاں کا ماحول دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو واپس لے جاؤں گی. وہاں پہ یہ لسی اور مرچ کے ساتھ، آپ کو تو پتہ ہے دیہاتوں میں ہمارے لسی اور مرچ جو ہے وہ مین چٹنی فوڈ ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ روٹی کھا لیں گے، لیکن اس ملک میں نہیں چاہتی کہ میں بچوں کی پرورش کروں. جب انہوں نے انگریز عورتوں کو یہاں پہ دیکھا کہ انہوں نے اسکرٹیں وغیرہ پہنی اور اس طرح کا سسٹم تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے اس ماحول میں جو ہے نا وہ پرورش نہیں کرنا چاہتی. وہ کیسا فیصلہ تھا؟ مشکل فیصلہ تھا، والد صاحب کے لیے بھی کافی مشکل تھا. لیکن والدہ صاحبہ نے کہا کہ میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہوں. تو پھر وہ ہمیں لے کے وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ بھی ہماری جو ہے نا تعلیم. آپ کے امی ابو کے درمیان جب بات ہوئی، آپ ظاہر چھوٹے تھے، تو والدہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو آپ کے والد صاحب نے اس کو قبول کیا؟ تھوڑا سا مشکل تھا والد صاحب کے لیے. وہ تو چاہتے تھے کہ ہم سب اکٹھے رہیں یہاں پہ، لیکن والدہ صاحبہ کا یہ ڈیسیژن تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کی جو ہے نا تربیت اپنے معاشرے میں، اپنے یعنی کہ اسلامی کلچر میں ان کی تربیت کروں. تو اس وجہ سے نا پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں واپس جاؤں گی اور بچوں کی وہاں پہ تربیت کروں گی. والد صاحب یہاں رہے اور والدہ نے آپ کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ کے وہاں دیہات میں دیسی ماحول میں رہنا پسند کیا. جی بالکل یہی. تو اس کا جو آؤٹ کم تھا، جو ان کی نیت اور ارادے تھے، ویسے ہی تربیت کر پائیں وہ اور اس ماحول سے بچے جب، تو آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں ابرار صاحب، والدہ صاحبہ کا جو فیصلہ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا. کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں سے اس برٹش ماحول سے، بلکہ جب ہم یہاں پہ تھے تو میرے بڑے بھائی جو تھے وہ چھوٹے ہی عمر میں تھے، لیکن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ذہین تھے. تو یہاں کے جو ڈائریکٹر تھے ایجوکیشن کے، وہ ہمارے پاکستانی تھے. تو وہ ہمارے اسپیشل گھر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بچے جو ہے نا بڑے ذہین ہیں، تو ان کو واپس نہ بھیجیں. لیکن والدہ صاحبہ نے کہا نہیں، میں ان کو جو ہے لے کے جاؤں گی. حالانکہ وہ ڈائریکٹر صاحب جو تھے وہ بھی اور باقی کمیونٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا جی یہ بچے بڑے ذہین ہیں، تو یہاں پہ انگلینڈ میں جو ہے ایجوکیشن سسٹم بڑا اچھا ہے، آپ ان کو یہاں پہ رہنے دیں اور یہاں پہ ان کی پڑھائی کرائیں. لیکن والدہ صاحبہ نے کہا نہیں، میں ان کو اپنے ملک میں لے کے جاؤں گی، اپنے کلچر میں اور اسلامی طرز زندگی میں جو ہے ان کی جو ہے پرورش کروں گی. تو اگر آپ بچپن کی وہ جو عمر بتائی آپ نے کیا تھی جب؟ میری عمر 7 سال تھی. 7 سال تھی. تو 7 سال کی عمر میں یہیں پہ رہتے، یہیں سے ایجوکیشن ہوتی، لوگوں کے ساتھ گھومتے، انگریز آپ کے دوست ہوتے، نو ڈاؤٹ کے آج بھی ہیں، تو آپ بھی وہی کہہ رہے ہوتے یو براؤ فلاں ایسے؟ نو ڈس رسپیکٹ ٹو اینی بڈی ایلس ابرار صاحب، لیکن میں ایک چیز جو ہے نا میں کمپیئر کرتا ہوں، جو ہمارے کزن تھے یا ہمارے بچپن کے دوست تھے جب ہم یہاں پہ آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ جو تعلیم حاصل کی اپنے ماحول میں، معاشرے میں، واپس آ کے
بھی میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ تعلیم کے لحاظ سے بھی ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں، اور بزنس کے حوالے سے بھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ پیچھے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری والدہ صاحبہ کا جو یہ فیصلہ تھا یہ بہت اچھا تھا، وہ ہمیں لے کے گئیں، جس میں ہمیں اپنے کلچر کا پتہ چلا، اپنی اسلامی روایات کا پتہ چلا، اس ماحول میں ہم نے پرورش پائی، پھر آ کے یہاں پہ ہم نے کام کیے. تو ظاہر ہے ہم دونوں کلچر سے واقف بھی ہو گئے ہیں، پتہ بھی چل گیا ہے، اور ظاہر ہے ہر کام میں جب ابھی بھی جو بھی فیصلہ لیتے ہیں یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم سب سے پہلی پرائرٹی جو ہے اپنے اسلام کو دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی کلچرل روایات کو دیتے ہیں، اور ساتھ میں ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ظاہر ہے کافی چیزیں. عاجز صاحب، یہاں پہ میٹھی جنت، سکول کے اندر بہترین انوائرمنٹ، سینٹرل ہیٹنگ گھر کے اندر، سارے اچھے حالات، اس دیسی ماحول میں 10 کلو کا بستہ اٹھا کے کئی میل پیدل چل کے جانا، اسکولنگ کرنی، کتنا عرصہ پھر وہاں پاکستان رہے اور کون سی اور کیسی تعلیم حاصل کی؟ 72 سے لے کر 87 تک جو ہے نا میں وہاں پہ رہا ہوں، اور تقریباً 15 سال وہاں پہ رہے ہیں، وہاں پہ تعلیم حاصل کی. اور آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابرار صاحب انتہائی مشکل تھا، کئی میلوں جو ہے وہ ہم پیدل جاتے تھے اسکول میں، اور نیچے زمین پہ بیٹھتے تھے، یعنی ٹاٹ بھی نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. پھر جب ہم مڈل اسکول میں گئے تو ہمارے جانے والے ایک بھائی تھے، وہ یہاں انگلینڈ سے گئے تو انہوں نے وہاں پہ ہمیں اسکول میں بینچ بنوا کے دیے، پھر ہم بینچوں میں بیٹھنے لگے. اس سے پہلے تو ہم زمین پہ بیٹھتے تھے یا ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے، یعنی کہ تعلیم کا وہ معیار نہیں تھا. لیکن ایک زندگی میں نے چیز دیکھی ہے کہ کوئی بھی شخص جب تک وہ مشکلات سے نہیں گزرتا نا، اس کو زندگی کے جو ہے نا اتار چڑھاؤ کا پتہ نہیں چلتا. یہ جو پریکٹیکلی جتنے بھی مشکل سے آپ بچپن میں جتنا بھی مشکل وقت آپ گزارتے ہیں نا، مضبوط بنتے ہیں، زندگی میں آپ کو یہ ایک مضبوط انسان بناتا ہے. گریجویشن کی وہاں سے؟ آزاد کشمیر یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی. وہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد جب یہاں آئے تو کیا عمر تھی، اور پھر یہاں سے کون سی تعلیم لی؟ میری 22 سال عمر تھی جب میں یہاں پہ آیا. تو خیال تو تھا وہاں پہ میں نے گریجویشن کی، اور میرا پروگرام یہ تھا، ریالٹی میں یہ تھا کہ میں نے جب وہاں سے گریجویشن کی تو میرا پروگرام تھا کہ میں وہاں پہ MA کروں گا اور LLB کروں گا، اور میں وکیل بنوں گا، اور ساتھ میں میرا ایک پیشن تھا کہ میں پروفیسر بنوں گا، لیکچرر بنوں گا. اچھا. لیکن جب یہاں پہ آیا تو یہاں پہ کوشش کی میں نے آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ فیس اتنی زیادہ تھی یونیورسٹی میں کہ وہ والد صاحب افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پھر میں نے کوشش کی کہ یہاں پہ میں ٹیچنگ کا کورس کر لوں، لیکن ٹیچنگ کے کورس کے لیے بھی فیس بہت زیادہ تھی، تو وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے پھر میں نے کام شروع کر لیا. تو سب سے جو پہلی میری جاب تھی وہ پیٹربرو سٹی کونسل کے لیے میں نے جاب شروع کی. 85 پاؤنڈ مجھے ملتے تھے ہفتے کے، جو میری تنخواہ تھی 40 گھنٹوں کی. پہلی وہ میری جاب تھی. اس کے ساتھ ہی پھر میں نے ایک ہوٹل میں کام شروع کیا. جو سب سے میری پہلی جاب تھی وہ ہوٹل میں بھی تھی، لیکن وہ 2 دن ہی میں نے کام کیا. وہاں پہ میرے ایک دوست تھے یہاں پہ پیٹربرو میں، یونس بٹ صاحب، ان سے میں نے سفارش کرائی. ان کے جاننے والا بندہ تھا انڈین، انہوں نے اس ریسٹورنٹ میں مجھے جاب دلوائی، اور اس کو کہا یار اس کو ویٹر کی جاب دو. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے بھیج دو اس کو. جب میں وہاں پہ گیا تو اس نے کہا یار آج ہمارا برتن صاف کرنے والا بندہ نہیں ہے، آپ اگر برتن صاف کریں تو کل آپ جو ہے نا وہ ویٹر کی جاب کرنا. تو پوری رات ان لوگوں نے مجھ سے اتنے زیادہ برتن دھلائے کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہوگی. دوسرے دن پھر انہوں نے یہی کیا، لیکن مجھے رات کو احساس یہ ہوا کہ جو ان کے برتن صاف ہوتے تھے نا وہ بھی وہ سنک میں پھینک دیتے تھے کہ یہ بھی صاف کرو. وہ میں صاف کر کے رکھتا تھا سائڈ پہ، پھر دوبارہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوئے ہیں دوبارہ کرو. تو وہ اصل میں وہ میرے دوست کو نہ نہیں کر سکتے تھے. سفارش پہ انہوں نے جاب تو دے دی، چاہتے تھے آپ خود ہی چھوڑ دیں. تو اتنا تنگ کر رہے تھے کہ تاکہ یہ خود ہی جانا بھاگ جائے. تو دوسرے دن میں نے اسے کہا یار میں تو نہیں یہ کام کر سکتا، تو آپ ویٹر کی تو جاب دیتے نہیں ہیں، مجھ سے برتن دھلواتے ہیں، تو یہ میرے سے کام نہیں ہوتا. تو اگر آپ مجھے 2 دن کے اگر کوئی پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو بھی آپ کی مرضی. تو ان کی مرضی کیا ہوئی؟ تو انہوں نے مجھے 15 پاؤنڈ دیے 2 رات کام کرنے کے، 7.5 پاؤنڈ ایچ نائٹ کے دیے. وہ پہلی سیلری پہلی سیلری جو تھی 2 دن کی وہ 15 پاؤنڈ تھی. مزید کس طرح کے کام کیے اس جوانی کے دور میں؟ اس کے علاوہ میں نے فیکٹری میں کام کیا.
وہاں پہ ہم کمپیوٹر جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرتے تھے. نئے کمپیوٹر جو ہے نا پوری دنیا سے آتے تھے. اس وقت جو کمپیوٹرز کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا تھا, وہ کافی ہیوی ہوتے تھے. خاص کر کے جو بزنس کمپیوٹر ہوتے تھے نا وہ بہت ہیوی ہوتے تھے. تو نئے کمپیوٹر آتے تھے, وہ کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ فیکٹری تھی. تو ہم کمپیوٹرز کو کھولتے تھے, دیکھتے تھے کہ وہ پراپر جو ہے نا کام کرتے ہیں. ایک پروگرام لگاتے تھے, اس پہ کوئی 15 منٹ کا ٹیسٹ تھا, دیکھتے تھے. پھر اس کو فزیکلی چیک کرتے تھے کہ اس میں کوئی اسکریچ وغیرہ نہیں ہے, کوئی اسکرو اس سے مس نہیں ہے. اگر اس میں کوئی فالٹ ہو تو اس پہ لکھتے تھے, پر وہ انجینئر جو ہوتے تھے وہ ٹھیک کر دیتے تھے. وہ کام کیا. اس کے علاوہ میں نے ٹیکسی آفس میں آپریٹنگ کی. میں ٹیکسی آفس میں ٹیکسی بھی کرتا رہا کچھ عرصہ. اور اس کے علاوہ پھر میرے بھائی جو تھے انہوں نے فاسٹ فوڈ ٹیک اوے کھولا, ان کے ساتھ کام کیا. پھر میں نے وہ بزنس خود لے لیا. تقریباً 11 سال تک جو ہے نا وہ میں خود وہ بزنس چلاتے رہے. والد صاحب کافی پہلے انگلینڈ میں آئے, بتانا پسند کریں گے کہ ابا جی کیا کرتے تھے انگلینڈ میں؟ ہمارے والد صاحب 1965 میں یہاں پہ آئے تھے. تو جو ان کا ورک پرمٹ تھا نا وہ بٹھے کا تھا, جس کو لنڈن یہاں پہ لنڈن برک کمپنی تھی, اس کا ان کو جو ہے ان کا لائسنس تھا ان کا وہاں کام کرنے کے لیے. وہ بیڈ فورڈ میں تھا. تو والد صاحب آئے پہلے بیڈ فورڈ میں کوئی چند مہینے انہوں نے وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پیٹربرا میں بہت زیادہ بٹھے تھے. تو والد صاحب چونکہ باقی ساری فیملی رشتہ دار جو تھے وہ پیٹربرا میں رہتے تھے, اور پھر وہ پیٹربرا میں آ گئے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو والد صاحب کے حوالے سے بات بتا دوں کہ ابرار بھائی یعنی مشکل وقت کی کہ ہمارے والد صاحب جو جس پر ڈھے پہ کام کرتے تھے وہ 7 میل دور تھا ہمارے گھر سے. تو والد صاحب بے شمار بار بتایا کرتے تھے کہ میں پیدل جاتا تھا اور پیدل واپس آتا تھا, اور کئی بار اتنی برف ہوتی تھی تو میں برف میں بھی پیدل جاتا تھا. ایک دن میں نے والد صاحب سے پوچھا, والد صاحب آپ پیدل کیوں جاتے تھے, آپ بس پہ کیوں نہیں جاتے تھے؟ جبکہ بے شمار بندے مجھے بتاتے تھے کہ ہم بس پہ جایا کرتے تھے. تو والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ بیٹے میں بھی جا سکتا تھا بس پہ, لیکن ہوتا یہ تھا کہ بس کا کرایہ بچانے کے لیے میں سوچتا تھا کہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑی سی بچت ہو جائے گی تاکہ میں آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکوں. تو اس لیے نا میں 14 میل روز پیدل چلتا تھا, 7 میل جاتا تھا. اور سردی میں مائنس میں برف پڑی ہوتی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ جو ہے نا وہ پیدل جاتا تھا کہ تاکہ جو بس کا کرایہ ہے وہ بچ جائے, تاکہ میں آپ کی تربیت پہ وہ لگا سکوں. آج اگر آپ ملٹی ملینئر ہیں یا کامیاب ہیں اور آپ کی کامیابی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا بھی رزق لگا, تو آپ نے کبھی اپنے ابو کے پاس بیٹھے ہوں, یہ واقعہ تو آپ نے پوچھا کبھی ان کے ہاتھ پکڑے ہوں, دیکھا ہو کہ میرے والد جس بٹھے پہ اینٹیں بنتی تھی جہاں برکس کام کرتے تھے وہ کیسے دور سے گزرے ہوں گے, آپ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں؟ ابرار بھائی میرے خیال میں کوئی ایسا دن نہیں جاتا. ابھی بھی میرے ایک دوست ہیں ان کے پاس بیٹھے تھے, ان کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, کونسلر معروف صاحب. تو وہاں پہ بھی میں بات کر رہا تھا کہ والدین ایک ایسا رشتہ ہے کہ میری والدہ صاحبہ کو فوت ہوئے ابھی 37 سال ہو گئے ہیں, لیکن یقین کریں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ ان کی یاد نہ آئے. اور جب میں خاص کر کے پاکستان میں جاتا ہوں, ہمارے گھر میں بے شمار بندے بیٹھے ہوتے ہیں, فیملی ساری اکٹھی ہوتی ہے, دوست بھی آتے ہیں, نیبر سارا کچھ ہوتا ہے. تو کئی بار ہم 40-50 بندے یا 100 بندہ بھی اکٹھا ہوتا ہے گھر میں, لیکن یقین کریں کہ گھر جو ہے نا خالی لگتا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے نہیں ہے, چونکہ وہ والد صاحب یا والدہ صاحب جب گھر میں ہوتے تھے تو ان کی وجہ سے نا ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے, ایک رونق ہوتی تھی. اسی طرح والد صاحب بھی جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ کام کیا اور ہماری پرورش کی, ہمیں تعلیم دلوائی. لیکن جو مجھے ہمیشہ جب میں والد صاحب کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے سب سے بڑا جو دکھ ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کاش آج اگر وہ دونوں زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ کتنی کامیاب ہے ان کی محنت کی وجہ سے. بے شک. لیکن انہوں نے بہت زیادہ محنت کی, ہمیں تعلیم دلوائی اور ہماری پرورش کی, لیکن افسوس کہ وہ دیکھ نہیں سکے ہماری کامیابی. یہ ان کے نصیب اور ان کی محنت سے جو نصیب بنے ان کا پھل آپ کھا رہے ہیں. اور یقیناً جو آپ کام کرتے ہیں میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ لوگوں کو کاروبار کر کے دینا, بغیر سود کے قرضہ دینا, تو یہ بھی کریڈٹ آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ کے والدین کی کمائی ہے, اس کا ثواب آج بھی ان کو قبر میں مل رہا ہے. برار بھائی سچی جو بات ہے میں سمجھتا ہوں, بے شمار میرے دوست مجھے کہتے ہیں یار یہ آپ چیریٹی کے کام کرتے ہیں اور کیسے کر لیتے ہیں, اتنے کام کرتے ہیں یا اتنا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا توفیق ہے. بے شک. میری کیا
حیثیت ہے کہ کسی کو دوں، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دیتا ہے، تو ظاہر انسان دیتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد میں سمجھتا ہوں جو سب سے مین چیز ہے یہ میرے والدین کی جو ہے نا تربیت ہے۔ میرے والدہ صاحبہ جب میں اسکول میں جاتا تھا، جیسے آپ کو بتایا ہم کہیں میلوں دور پیدل چل کے جایا کرتے تھے، اس وقت پیدل تھا، وہاں پہ کوئی دکانیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہاں پہ نا وہ جلیبی بیچنے والے یا اس طرح کے وہ سر پہ اٹھا کے وہ آتے تھے پکوڑے وغیرہ بیچنے کے لیے، تو والدہ صاحبہ نے مجھے کبھی کبھی جانا 1 روپیہ کبھی 2 روپے دیتے تھے صبح کہ بیٹے کچھ کھا لینا، لیکن جب دیتے تھے نا 2 روپے دیتے تھے کہتے تھے 1 روپیہ کسی غریب کو دے دینا، اچھا، اور 1 روپیہ خود کر لینا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ والدہ صاحبہ کی ہی جو ہے نا وہ تربیت ہے بچپن سے ہی، کہ جو ہے نا ظاہر ہے جب آپ کچھ اپنے لیے لیتے ہیں تو میری خواہش ہوتی تھی کہ ہمیشہ جو میرے کلاس میں جو غریب لڑکے ہوتے تھے جو بیچارے نہیں لے سکتے تھے، تو میں ہمیشہ کچھ جو بھی لیتا تھا، جلیبی لیتا تھا یا پکوڑے لیتا تھا، تو ہم سارے بیٹھ کے نا اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ان کی جو تربیت ہے، اور خاص کر کے جب میں اکثر سوچتا ہوں کہ یقین کریں کہ ہمارے والدہ صاحبہ جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اسکول میں نہیں گئے تھے، لیکن میں کبھی کبھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ جو ہمارے والدین تھے، ایک تو ایمان ان کا بڑا یعنی پکا تھا، دوسرا یہ تھا کہ ان کی جو تربیت ہے، میں یقین کریں کہ ابھی بھی سوچتا ہوں کہ آج کل کے شاید ماسٹر ڈگری خواتین بھی اس طرح کی ان کی سوچ نہ ہو، یا ان کی تربیت اس طرح وہ ان پڑھ ہوتے ہوئے تھی، ان کے بغیر پڑھنے کے بھی جو ہے نا والدہ صاحبہ کی اس طرح کی تربیت ہوتی تھی کہ شاید آپ کو یعنی کہ ینگ ہے مجھ سے زیادہ، آپ کو شاید اس چیز کا علم نہ ہو۔ ابرار بھائی، ہمارے زمانے میں نا اسکول کی جو یونیفارم ہوتی تھی وہ ملیشیا کے کپڑے ہوتے تھے، کالے کپڑے ہوتے تھے، بڑی سخت گرمی لگتی تھی اس میں، اور گرمی بھی لگتی تھی، اور اصل میں نا وہ اس سے خارش بھی لگتی تھی، وہ ظاہر وہ کپڑا جو ہے نا وہ سخت اس قسم کا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کپڑا ہوتا تھا جس کو سمرین کہتے تھے، تھوڑا سا وہ لائٹ ہوتا تھا اور سافٹ ہوتا تھا۔ تو ہماری خواہش ہوتی تھی پورا سال، چونکہ گرمیوں میں جب چھٹیاں ہوتی تھی تو ایک ہی سوٹ سلوا کے دیتے تھے یونیفارم کے لیے، اور وہی جمعے کو دھو کے پھر واپس اس کو پورا سال پہنتے تھے، تو پورا سال پہنتے تھے۔ تو والدہ صاحبہ سے ہمیشہ میں کہتا تھا کہ مجھے سمرین کے کپڑے لے کے دو، تو وہ کہتے تھے بیٹے دیکھیں گے جان، انشاءاللہ آپ کو لے کے دیں گے گرمیوں میں۔ تو جب وقت آتا تھا نا تو کبھی کبھی پھر جب ہم کہیں تو ٹال دیتی تھی، تو پھر کہتی تھی بیٹے دیکھو باقی جو محلے میں یا آگے پیچھے جو بچے ہیں وہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے سمرین کے، اگر آپ اکیلے پہنیں گے سمرین کے تو وہ کیسا فیل کریں گے۔ دیکھو یہ سوچ تھی ان کی کہ آج کل تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ یونیک ہو، اس کے کپڑے سب سے بہتر ہوں، اس کا، اور ہم اس کو کیش بھی کروائیں، اور اس کو کیش کروائیں، اور ہر بندہ کہے جی کہ فلاں بچے کے کپڑے بہت اچھے ہیں، یعنی کہ ڈیزائنر ہیں یا کچھ مختلف نظر آئے۔ لیکن ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرے بچے جو ہے نا باقی سے ڈفرینٹ نہیں ہونے چاہیے، تاکہ دوسروں کو فیل نہ ہو کہ ہم غریب ہیں تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں یہ جو سوچ تھی بڑی ان کی عظیم تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو والدہ صاحبہ کی ایک بات بتاؤں کہ ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی جو یتیم تھی، تو اس کی شادی ہوئی، تو جب وہ اپنے گھر جا رہی تھی، اس کا خاوند بھی تھا اور 1-2 اور بندے تھے، تو ہمارے محلے میں جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے نا، اس وقت یہ ہماری 4 دیواریوں والا سلسلہ نہیں ہوتا تھا، تو والدہ صاحبہ نے جب اس کو دیکھا کہ وہ جا رہی ہے اپنے گھر، تو اس کے سر پہ کچھ نہیں تھا، یعنی کہ کچھ نہ، میں کہنے کا مطلب ہے کوئی سامان نہیں تھا اس کے سر پہ۔ تو والدہ صاحبہ نے میری دادی جان کو کہا کہ یعنی اس خاتون کا نام لیا، تو کہتے ہیں وہ گھر جا رہی ہے لیکن اس کے سر پہ کچھ چیز نہیں ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو اس کو کچھ دے دیں۔ والدہ صاحبہ نے کہا ٹھیک ہے دے دو۔ مجھے انہوں نے کہا کہ ان کو آواز دو کہ ہمارے سین سے گزر کے جائے، تو میں نے ان کو کہا، وہ آئے ہمارے گھر، بیٹھے، پانی وغیرہ پیا۔ میری والدہ صاحبہ اس کو اندر لے گئی، اس بچی کو اندر جا کے اس کو کپڑوں کے سوٹ دیے، ساتھ میں جو ہے نا جو بھی یعنی کہ گھر میں موجود تھا، کوئی دانے، آٹا، جو بھی اس کا اس وقت سسٹم تھا، تو انہوں نے ایک بنڈلی بنا کے نا اس کو اس کے سر پہ رکھی، تاکہ وہ خالی سر نہ جائے، اپنے گھر جا رہی ہے، تاکہ جو اس کے گھر والے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ اس گھر سے خالی آئی ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بات درست ہے۔ جو اگلی بات ہے نا ابرار صاحب، وہ یہ ہے کہ جب وہ ہمارے گھر سے باہر نکلے، کوئی 100 گز کے فاصلے پہ گئے، تو ہماری والدہ صاحب نے آواز دی، اس بچی کا نام لیا، وہ کہتے ہیں بیٹے یہ جو کپڑے آپ نے دیے تھے نا میری بچیوں کو سلنے کے لیے، یہ دیکھ لینا، اگر ان میں کوئی فرق ہوا تو مجھے واپس دینا، میں ان کو کہوں گا ایڈجسٹ کر دیا۔ ٹھیک، یہ حکمت تھی۔ میں بچپن میں یہ سوچتا تھا کہ والدہ صاحب نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ اچھا،
تو چونکہ اس وقت چھوٹا تھا تو میں نے سوال بھی نہیں کیا، لیکن جب اب میں سوچتا ہوں تو اصل راز اس میں یہ تھا کہ اس بچی کو انہوں نے گھر سے دیا بھی، لیکن دوسروں کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم نے دیا ہے، دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ خود ہمارے گھر دے کے گئی تھی، ہم نے اسی کی چیزیں اس کو واپس کی ہیں. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیتے بھی تھے، لیکن یعنی کہ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس بندے کی خودداری میں جانوں کوئی فرق نہ آئے. ٹھیک ہے. تو دوسرے جو ساتھ میں بندے تھے ان کو احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ پڑوسیوں نے اس کو دیا ہے. ثابت کیا کہ ایسے صدقہ دو اور ایسے مدد کرو کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے. جی ہاں. تو یہ اصل میں ان کی جو سوچ تھی اور ان کی تربیت تھی، تو اسی کا اثر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں سچی جو بات ہے، میں جو بھی کچھ بھی کرتا ہوں، ظاہر ہے مجھے وہ بچپن کا اپنا، جیسے آپ نے کہا کہ یہاں سے چھوڑ کے آپ وہاں پہ کیوں گئے، کیونکہ ہم نے مشکل وقت میں جو ہے نا بچپن گزارا ہے، بڑے بڑے دور اسکولوں میں گئے، غربت دیکھی اپنی آنکھوں سے. اگر ہم نے اپنے گھر میں نہیں بھی دیکھی تو ہم نے اپنے پڑوس میں آگے پیچھے دیکھی ہے. تو اس وجہ سے ایک میرے اندر جو ہے نا وہ احساس بھی ہے. اب جب کوئی بندہ میرے سے رابطہ کرتا ہے کہ مجھے ہیلپ چاہیے، کسی بچی کی شادی کرنی ہے، کسی نے کوئی پانی کا کام کرنا ہے، کسی نے سڑک بنوانی ہے، یا کسی نے کاروبار کرنا ہے، تو اسی لحاظ سے جو ہے نا پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ کیا جائے. والدہ نے اتنا بولڈ ڈیسیژن لیا، اتنا اچھا فیصلہ کیا جس میں وہ کامیاب ہوئیں. آپ کے بھی تو بچے ہیں نا، آپ نے کبھی ایسے نہیں سوچا؟ ہاں، سچی جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے والدہ صاحبہ نے بولڈ سٹیپ لیا تھا وہ میں نے نہیں لیا. لیکن ایک جو بات میں نے والدہ صاحبہ سے جو سیکھی تھی نا، چونکہ والدہ صاحبہ ہمارے جب بھی فیملی میں بیٹھتے تھے یا باقی محلے کے لوگوں میں بیٹھتے تھے نا، تو آپ نے ہماری بہت زیادہ تعریف کرتے تھے. کہتے میرے بچے جو ہے نا دنیا میں ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، یہ بہت ذہین ہیں، بہت ایماندار ہیں، بہت اچھے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اس سے ہوتا کیا تھا کہ ہم اور اچھے بننے کی کوشش کرتے تھے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ والدہ صاحب کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دیا ہے. اور میرے خیال میں یہ غلط نہ ہوگا اگر میں کہوں کہ پیٹربرو جس شہر میں رہتا ہوں، ہمارے تقریباً 25,000 آبادی اپنے ایشینز کی. جی. تو ایشین میں سے سب سے اگر زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اپنے بچوں کو ٹائم دیا تو وہ میں ہوں. میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو سپورٹس کرائی ہے، مارشل آرٹ جو ہے میرے سبھی بچے جو ہیں وہ مارشل آرٹ اچھی تعلیم دی ہے. سارے یعنی کہ انہوں نے بزنس کورسز کیے ہیں ماشاء اللہ. اور اللہ کا کرم ہے کہ آج جو ہے نا وہ بزنس، میری جو مین بزنس ہے میرے بچے ہی سنبھال رہے ہیں. لیکن جو سب سے خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ چیریٹی کے کاموں میں وہ مجھ سے بھی 10 اسٹیپ آگے ہیں. اچھا. کیونکہ وہ بچپن سے دیکھتے رہے. جب میں یہاں پہ ہوم لیس لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، مسز گھر میں بناتی تھی تو میں لے کے جاتا تھا، ساتھ بچوں کو بھی لے کے جاتا تھا. بچے پیکنگ کرتے تھے، بچے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. تو یہ تیسری نسل میں چیزیں ڈیولپ کیا آپ نے. تو اس طرح سے وہ بچوں کی جو تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے. تو ابھی کئی بار جو ہے نا کوئی بندہ جو اگر رابطہ کرتا ہے کہ کسی چیز کے لیے کوئی فنڈنگ چاہیے ہو چیریٹی کی، تو میں سوچتا ہوں، میں بیٹے سے رابطہ کرتا ہوں، بیٹے وہ فلاں بندے نے میرے ساتھ رابطہ کیا، تو وہ مجھ سے پہلے کہہ دیتا ہے ڈیڈ میں ان کو دے چکا ہوں. کیا بات ہے. اس کی بات کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. صحیح. آئی صاحب، میں اگر یہ کہوں کہ آپ ملٹی ملینئر ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. غربت دیکھنے والا شخص جن کا نام حاجی عبدالعزیز ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ جب تک انسان خود ویسے حالات سے نہ گزرے اس وقت تک وہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا اور اس کو حل نہیں کر سکتا؟ اور کامیابی کا راز کیا اللہ کے ساتھ تجارت ہے؟ ابرار صاحب، میں سمجھتا ہوں جس طرح رمضان آتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھوکے رہتے ہیں یا پیاسے ہوتے ہیں. تو جب کوئی بھوکا بندہ ہو یا کوئی پیاسا ہو تو ہمیں اس کا احساس ہو جاتا ہے. چونکہ ہمیں خود پیاس لگی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں جو پیاسا بندہ ہے ظاہر ہے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، یا جو بھوکا بندہ ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے تو روزے فرض بھی کیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب جتنا بھی بندہ مشکل وقت سے گزرتا ہے نا، اتنا ہی بہتر انسان بنتا ہے، اتنا ہی مضبوط انسان بنتا ہے، اور اس کا دوسروں کا جانا اس کو احساس ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو جب جو اللہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ تجارت کریں، یہ انسانوں کی بات کریں. دنیا میں جتنے بھی بلینئر ہیں آپ ان کو دیکھیں نا، یعنی کہ وہ اللہ سے تجارت کرتے ہیں. اس لیے بل گیٹ سے لے کے آپ دنیا کے جتنے بھی یہ جو ہے نا
وہ ٹیسلا والا ہے، اس طرح یہ جو امیزون والا بندہ ہے جیف ہے، یہ سارے لوگ، ایلون مسک ہو گیا، سارے لوگ جتنے بھی امیر ہیں یہ چیریٹی بلین کے حساب سے چیریٹی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جب آپ میری راہ میں 1 دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو 10 دیتا ہوں. تو میں سوچتا ہوں کہ جو بندہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے نا، اور وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے تجارت کرنی ہے تو اللہ سے کریں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ میری راہ میں 1 دیں تو اس کے بدلے میں 10 دے دوں گا، وہ تو وعدہ خلافی کرتا نہیں ہے. کوئی بھی دنیا کا آپ بزنس کریں آپ کو گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ کو یعنی کہ اتنا زیادہ جو ہے نا پرافٹ ہوگا. لیکن جب آپ اللہ سے تجارت کرتے ہیں تو آپ کو گارنٹی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 1 دوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے 10 دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شک بھی نہیں ہے یہ، اور اس میں حرج نہیں سمجھتا ہوں. سچی جو بات ہے کہ یہ اس کا اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنے نام پہ ایک جو ہے نا NGO بھی بنائی ہوئی ہے. اور میں کافی عرصہ جو ہے نا اپنے علاقے میں غربا کو جو ہے نا وہ ہیلپ کرتا تھا. لیکن میں نے دیکھا کچھ عرصہ کے بعد میں نے گیا وہاں پہ، تو میں نے دیکھا جن لوگوں کو میں مدد کر رہا ہوں وہ پروفیشنل گداگر بن چکے ہیں. اچھا. چونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ ایزی پیسہ آ جاتا ہے، بندہ دے دیتا ہے مہینے کے مہینے، تو انہوں نے کام کاج کرنا جانا چھوڑ دیا. تو میں نے بڑا سوچا اس کے بارے میں کہ کیسے لوگوں کو مدد کی جائے. تو پھر میں نے یہ رزلٹ نکالا کہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو خیرات دی جائے، ان کو گداگر بنایا جائے، ان کو جو ہے وہ قرض حسنہ دیا جائے تاکہ وہ ہمیں آسان قسطوں میں واپس بھی دے دیں، بغیر سود کے. اور ساتھ میں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے قسطیں واپس دینی ہیں، اس وجہ سے وہ محنت بھی کرتے ہیں اور وہ ان کا کاروبار بھی سیٹ ہو جاتا ہے. وہ بجائے اس کے کہ وہ یعنی آپ کسی کو خیرات دیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ آپ سے مانگتا ہے. جب آپ کسی کو قرض حسنہ دیتے ہیں، وہ کاروبار شروع کراتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جاتا ہے اور آئندہ جو ہے نا وہ مانگنے کی جو ہے نا اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کا پیل پال لیتا ہے. یہ خیال کب آیا اور کہاں سے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا، اور اب تک کتنے لوگوں کو قرض حسنہ دے چکے اور کتنے لوگ فیض یاب ہوئے؟ اس میں نے تقریباً 3 سال پہلے یہ کام شروع کیا اور تقریباً 500 لوگوں کو جو ہے نا میں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کروائے. 500 لوگوں کو کاروبار شروع کروائے اور 100 سے زیادہ جو ہے نا وہ میں نے وہ ہینڈ واٹر پمپ جو ہے لگوا کے دیے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پانی کا بہت مشکلات تھی. میں نے درجنوں بچیوں کے جو ہے نا وہ شادیاں کرائی ہیں. اس کے علاوہ یعنی کہ میرے خیال میں مجھے صحیح سے یاد تو نہیں ہے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ 100s آف لوگوں کو جو ہے نا ویل چیئر دیے ہیں، جو ڈسیبل لوگ ہیں یا یعنی کہ جن کو یعنی کسی وجہ سے ان کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، وہ پیدل چل نہیں سکتے یا کچھ، تو ان کو میں نے ویل چیئرز وغیرہ دی ہیں. تو اپنے علاقے میں سڑکیں اور اسکول تک میں نے سنا آپ نے بہتر کروائے ہیں. اسکول میں نے اپنے علاقے میں بھی کرایا، اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برنالہ میں ایک یونین کونسل ہے سانگی جو بمبل میں آتی ہے. تو وہاں سے ہوا یہ کہ پاکستان میں کوئی الیکشن کا وقت تھا، تو فیس بک پہ لوگ لگا رہے تھے میرا یہ لیڈر ہے اور میرا یہ لیڈر ہے. تو میں نے ویسے نا عذرائے مذاق وہاں کے پوسٹ لگائی کہ سبھی کہتے ہیں میرا لیڈر یہ ہے اور میرا لیڈر یہ ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل سطح کا کوئی ایک اسپتال ہو، ایک یونیورسٹی ہو، ایک کالج ہو، ایک اسکول ہو، ایک سڑک ہو، ایک برج ہو، یعنی ایک چیز مجھے بتا دیں جو انٹرنیشنل سطح کی ہو تاکہ میں بھی ان کو کہوں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں. تو یہ 40 50 سالوں سے جو ہے نا اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے. تو برنالہ سے وہاں پہ ایک بچی تھی، اس نے وہاں پہ فیس بک پہ فوٹو لگائے اور اس نے کہا کہ انکل آپ کہتے ہیں کہ آپ یعنی انٹرنیشنل سطح کے، ہم تو اس وقت اس زمانے میں بھی ہمارے علاقے میں اسکول نہیں ہے. اور اس نے بچوں کے 50-60 بچوں کے فوٹو بھی بھیجے کہ یہ بچے جو ہیں اسکول نہیں جا رہے. اس نے ساتھ میں فوٹو بھیجے کہ وہ جو ہے نا ایک تالاب سے پانی پی رہے ہیں جہاں سے جانور پی رہے ہیں، جہاں سے گدھے بھی پانی پی رہے ہیں. کشمیر کی بات ہے، کشمیر کی بات، جہاں سے گدھے بھی پانی پی رہے ہیں، جہاں کے آج ہمارے سینئر منسٹر ہیں جناب وہ کرنل وقار نور صاحب، یہ اس حلقے کی بات ہے. تو وہاں سے جب انہوں نے فوٹو بھیجے کہ وہاں سے بھینسیں بھی پی رہی ہیں اور گائے بھی پانی پی رہی ہے اور گدھے بھی وہاں سے پانی پی رہے ہیں اور وہاں سے وہ بندے پانی پی رہے ہیں اس جگہ سے. تو اسکول کا جب انہوں نے بھیجی تو سچی جو بات ہے، جو میں نے بچے دیکھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے،
بڑے خوبصورت تھے. میرا پوتا اور پوتی جو ہے وہ بھی چھوٹے تھے, اسی عمر کے تھے. جب میں نے ان بچوں کے فوٹو دیکھے نا تو یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو وہاں پہ آرمی میں جو ہے نا, چونکہ وہاں پہ آرمی کی چوکی بھی ہے, میرے دوست تھے, تو ان سے میں نے رابطہ کیا. میں نے کہا جی یہ چیک کریں گے یہاں پہ واقعی اسکول کی ضرورت ہے اور یہ بچے اسکول نہیں. انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا یہ بات درست ہے. تو پھر وہاں پہ میں نے پیسے بھیجے اور وہاں پہ جو ہے نا اسکول بنوایا. اور الحمدللہ اس وقت 60-70 بچے جو ہے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ان اساتذہ کی جو ہے نا وہ جو فیس بھی میں دیتا ہوں. اور الحمدللہ میں سال پہلے وہاں پہ گیا تھا اور میں بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بچے جو ہے نا وہ بڑے اچھے یعنی ماحول میں جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں اپنے سامعین کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے آزاد کشمیر میں بلکہ پاکستان میں ہمارے لیے باعث شرم بھی ہے. یہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بچے کون ہیں, کس برادری سے ان کا تعلق ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ وہ بچے اسکول میں نہیں جا رہے تو میں نے وہاں پہ اسکول بنوا دیا. جب وہ میرے دوست تھے جنہوں نے وہ اسکول بنوایا, اس کی بلڈنگ تیار کی, تو انہوں نے وہاں پہ بورڈ لگوایا اور انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر اس اسکول کا نام رکھ دیا عبدالعزیز پبلک اسکول. تو جب انہوں نے وہاں پہ بورڈ لگوایا عبدالعزیز چودھری عبدالعزیز پبلک اسکول, تو وہ سارے محلے کے جو لوگ تھے وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا جی ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم راجپوتوں کا یہ گاؤں ہے اور کہ کوئی چودھری یہاں پہ اسکول بنوا رہا ہے, تو یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے. تو جب انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے بڑا دکھ لگا. اچھا, کہ میں نے تو یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ یہ راجپوت ہیں, یہ بینس ہیں, یہ یعنی چودھری ہیں یا کون ہیں. میں نے دیکھے چھوٹے بچے ہیں, ان کے لیے میں نے اسکول بنوایا. تو پھر میں نے ان کو کہا جی کوئی بات نہیں ہے, ضروری نہیں آپ میرے نام پہ اسکول رکھیں, آپ اسکول کا کوئی بھی نام رکھ دیں. انہوں نے کہا نہیں یہ ہم آپ کا ہی نام رکھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ کی مرضی, جیسے آپ ڈیسائیڈ کر لیں وہاں پہ جو مین بندے ہیں. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب اسکول کی اوپننگ ہوئی تو میں وہاں پہ گیا, تو میرے ساتھ جو ہے نا دوست تھے. ایک جو تھے وہ عباسی تھے, ایک کیانی تھے اور میں چودھری تھا. صحیح. تو ہوا یہ کہ جو میرے دوست کیانی تھے ان کو وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ مل رہے ہیں بڑے پیار سے, محبت سے, وہ کنارے سائڈ پہ لے کے جا رے ہیں, ان کو دعوت دے رہے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں, ہمارے ساتھ چائے پئیں, اور آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے. مجھے کسی نے سلام بھی نہ کیا. میں نے جب گیا تو ٹھیک ہے ویسے ملے. ایسی کیوں ہوا؟ تو میں یہی سوچ رہا تھا. تو بعد میں نے جو میرے دوست تھے ان سے پوچھا جی کیا بات ہے, یہ آپ کو یہ سبھی دعوت دے رہے ہیں؟ تو مجھے تو کسی نے مجھے پوچھا. انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ سارے کیانی ہے اور میں کیانی ہوں, اس لیے یہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں. تو میں اتنا شعور ہوتا تو وہاں اسکول بننا چکا ہوتا. لیکن میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں ابرار صاحب کہ میرے خیال میں ہمیں اس یعنی سیاست یا سوچ سے جو ہے نا وہ باہر نکلنا ہوگا. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب بھائی ہیں. تو جب بھی کسی کی ویلفیئر کا کوئی کام آئے یا کوئی اچھا کام آئے تو ہمیں اس اچھے کام کے بارے میں سوچنا چاہیے, نہ کہ ہمیں برادریوں سے, یہ برادری ازم سے میرے خیال میں ہم کو باہر نکلنا چاہیے, اس سوچ سے باہر نکلنا چاہیے. مختصر ٹائم میں بہت ساری چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے پتہ چلا کہ آج اگر ایڈمز کیش ان کری ہے ملین آف پاؤنڈ کی پراپرٹیز ہیں آپ کی انگلینڈ کے اندر, آپ نے محنت سے بنائی, حلال رزق کمایا. کسی دور میں آپ اسموکنگ کرتے تھے اور سگریٹ پینے کے اصول کے لیے سگریٹ لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ابرار صاحب. ایک بار ایسی بھی نوبت آئی کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے سگریٹ کے لیے. تو میرے کزن تھے, تو ان سے میں نے کہا کہ مجھے 5 پاؤنڈ جو ہے نا آپ اتار دیں. تو انہوں نے کہا کیوں, میرے پاس نہیں ہے, میں نے دوں گا. تو میں نے کہا یار دے دو پلیز, بڑی مشکل سے. تو پھر جب انہوں نے انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں پیسے لیتے ہو. تو اس وقت جو ہے نا سگریٹ کی ڈبی جو ہے نا ایک تقریباً 2 پاؤنڈ کی ملتی تھی. صحیح. تو میں نے کہا کہ سگریٹ, انہوں نے کہا 5 پاؤنڈ تو زیادہ ہے, میں آپ کو سگریٹ لے دیتا ہوں, 5 پاؤنڈ لے دوں گا لیکن سگریٹ لے دوں گا. لیکن وہ وقت بھی تھا, ظاہر ہے مشکل وقت میں جو ہے نا یعنی میں نے دیکھا ہے, جیسے اس کے پہلے بھی میں نے آپ کا کہا کہ بچپن میں بھی مشکل وقت دیکھا ہے, یہاں آ کے بھی میں نے مشکل وقت دیکھا ہے. لیکن ایک چیز جو مجھ میں رہی ہے, جو والدہ صاحبہ اور والد صاحب نے ہمیں سکھائی تھی نا, خودداری. میں نے مشکل وقت اس ملک میں بھی دیکھا ہے, اور سچی بات بتاؤں مجھے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ابرار صاحب, اس ملک میں رہ کر. جبکہ میرے والد صاحب بھی یہاں تھے, میرے بھائی تھے, میرے سارے فیملی کے تھے, اور کئی بار ایسا وقت بھی آیا چونکہ لیٹ 80s میں یہاں پہ جو ہے نا میں نے مکان لیا تھا, اس پہ کچھ مورگیج تھی. تو یعنی کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میں 4 جابیں کرتا تھا. ٹھیک. اس کے باوجود جو ہے نا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا گھر کا, اور میری مسز جو ہے نا وہ 3 جابیں کرتی تھی. ہم دونوں 7 جابیں کر کے بھی ہمارا جو ہے نا ہینڈ ٹو ماؤتھ
ہم گزارا کرتے تھے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر ہم نے دال پکائی ہے نا تو پورا ہفتہ دال ہی کھا لیتے تھے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے گوشت یا کوئی اور سبزی یا کوئی اور چیز لیں. لیکن والدین نے ایسی جو ہے نا خودداری سکھائی کہ میں نے کبھی مناسب نہیں سوچا کہ والد صاحب سے کہوں کہ مجھے مدد کریں یا بڑے بھائیوں کو کریں. حالانکہ میں ان سے مانگتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, حرج نہیں تھی اس میں, لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں نے سوچا کہ انہوں نے پرورش کی ہے, بڑے کیا ہے, سارے تعلیم دلوائی ہے, تو ابھی میں کام کر رہا ہوں تو میں شرم محسوس کرتا تھا کہ ان سے پیسے خود پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو میں یعنی کہ مشکل وقت سے گزرا ہوں, لیکن جو ہے نا میں نے کبھی کسی سے مانگے نہیں ہیں. ایسا اس دور میں آپ درجنوں مکان ایک ساتھ انگلینڈ کے اندر بنا رہے ہیں جو کہ بڑے کم لوگوں کے خواب اور ضروریات پوری ہوتی ہیں. ایڈمز کیش اینڈ کری ہے آپ کی, یہ آپ کا مین سورس آف انکم ہے. یہ اتنا مشکل وقت دیکھا اور ساری چیزیں ہوئی تو میرے دیکھنے والوں کو بتانا پسند کریں گے کہ اس میں ایسی کون سی خواہشات آپ نے کی, کیسے گول سیٹ کیے, پھر ان کو کیسے پورا کیا کہ آپ گراس روٹ لیول سے یہاں تک پہنچے. میرے خیال میں اس میں سب سے جو انسپائرنگ جو چیز تھی نا بچپن میں, جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میرے ماموں جان تھے چودھری محمد حسین. وہ جو ہے نا کاروبار کرتے تھے اسلام آباد میں, وہ کوٹھیاں وغیرہ لیتے تھے, اس وقت پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے. اور وہ ریگولرلی میرے پاس وہاں پہ میرپور میں کالج میں آتے تھے, مجھے ملتے تھے اور مجھے بڑا انکریج کرتے تھے. ان کا شوق تھا کہ جو ہے نا میں آرمی میں جاؤں, تو انہوں نے مجھے بڑا انسسٹ بھی کیا کہ آپ جو ہے نا آرمی میں جائیں. ساتھ میں انہوں نے جو ہے نا بزنس کے گر مجھے سکھائے اس دور میں, اس وقت میں. تو جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میرے پروفیسرز کی تنخواہ اس وقت جو تھی نا وہ 5,000 ہوا کرتی تھی. یہ ارلی 80s کی میں بات کر رہا ہوں. 5,000 پروفیسرز کی تنخواہ تھی اور پرائمری ٹیچر کی اس وقت 450 روپیہ تھی ماہانہ. یہ ارلی 80s کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس وقت جو ہے نا پاؤنڈ کا ریٹ بھی 10-12 روپے تھا یہاں پہ. صحیح. تو اس وقت جو ہے نا میں تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ جو ہے نا مہینے کا کما لیتا تھا جب میں کالج میں فل ٹائم ایجوکیشن میں تھا. یوں سمجھیں کہ 20 سے 30 پروفیسر کی تنخواہ جو ہے نا وہ میں بزنس سے کما لیتا تھا جب میں فل ٹائم کالج میں تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کی تربیت اور ساتھ میں میرے ماموں جان کا وہ جو بزنس کا یہ شروع تھے جراثیم تھے کہ میں نے بزنس کرنا ہے. یہ بیسکلی ماموں جان کو جب میں نے دیکھا نا کہ وہ بڑی بڑی کوٹھیاں لیتے تھے اسلام آباد میں, جب میں ان کے ساتھ جاتا تھا لوگ ان کی بڑی عزت کر رہے ہیں, وہ بڑے بڑے یعنی کہ کاروبار کر رہے ہیں. پھر انہوں نے یعنی گروسری کا کاروبار کیا اس طرح کی. تو میں وہاں سے جو ہے نا میں انکریج ہوا اور انہوں نے مجھے سکھایا. انہوں نے کہا بیٹے ملازمت آپ زندگی میں کریں گے تو پوری زندگی جو ہے نا آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں گے. تو ساتھ میں وہ مجھے مثالیں دیتے تھے صحابہ کرام کی بھی. دیکھیں وہ بھی جو ہے نا یعنی کہ جو کاروبار کرتے تھے جو ہے نا حضرت عثمان غنی اور حضرت موٹیویٹ کرتے تھے, عبد الرحمن بن عوف کی مثالیں دیتے تھے. تو سچی جو بات ہے میں بہت زیادہ اگر متاثر ہوا ہوں بزنس میں تو عبد الرحمن بن عوف سے ہوا ہوں کہ جو ان کا بزنس کا سٹائل تھا. آج آپ دنیا میں دیکھیں نا جتنی بھی یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہودیوں کی دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں جو پوری دنیا کو جو ہے نا کنٹرول کر رہی ہیں, ان کا جو بیس ہے نا جو 4-5 حصول حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سیٹ کیے تھے نا, آج ہی ان پہ عمل کر رہے ہیں. مثلاً میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوالٹی کا آپ پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ کوالٹی اچھی ہے اور یہ خراب ہے, ٹھیک ہے, اس کی کم قیمت ہے اور اس کی پوری. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو ہے نا پرنسپل تھا نمبر 1. دوسرا ان کا یہ اصول تھا کہ کیش کی چیز لینی ہے اور کیش کی دینی ہے, ادھار نہیں دینا ہے. تیسرا ان کا اصول تھا کہ یعنی منیمم مارجن بنانا ہے, پرافٹ جو ہے نا کم پرافٹ بنانی ہے اور چیز زیادہ بیچنی ہے, ٹھیک. اور سب سے جو ان کا جو بڑا مین اصول تھا وہ یہ تھا کہ اگر گاہک آپ کے پاس آ جاتا ہے, اس چیز میں کوئی خامی نکالتا ہے تو آپ اس کو واپس لے لیں اور اس کے پورے پیسے واپس کر دیں اور معافی بھی ملنا. آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں جتنے بھی کاروبار ہیں یہاں پہ کسٹمر آلویز رائٹ, کسٹمر جو چیز واپس لے کے جاتا ہے دیتا ہے, تو یہ دوسری بات نہیں کرتے. ریٹرن پالیسی ہے ان کی. ہم ایشین جو ہے ہماری دکانیں جو کوئی بندہ چیز واپس لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, یہ تو چیز ہی ٹھیک ہے آپ کیوں واپس دے رہے ہیں. بالکل. لیکن یہ ان کا اصول تھا جس پہ یہودی کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں آج ان کا نام ہے. تو بیسکلی پھر اسی طرح جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے جہاں پہ میں مشکل وقت سے بھی گزرا ہوں, کام بھی کرتا رہا ہوں, ساتھ ساتھ میں میں نے بزنس کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی. بزنس کے جو مینٹر تھے ان کو ملنا شروع کیا. تو ایک سینگ بھی ہے انگلش میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یو ٹیل می یور 4 فرینڈس اینڈ آئی ول ٹیل یو ہو یو آر. بریلینٹ. اور یہاں سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, آپ کو ایک بار کیچپ یا مینیز لینی تھی اور یورپ جانا تھا.
آپ کو وہ بڑے جو اس کے ڈیلر تھے آپ کو ٹائم نہیں دے رہے تھے, وہ کون سا راستہ آپ نے اختیار کیا اور کون سی سوچ تھی جس کے تحت آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ میرے خیال میں بذریعہ کسی ہیلی کاپٹر یا جیٹ کے ذریعے گئے تھے. اصل میں نا کچھ چیزیں جو ہے نا جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی ہیں ابرار صاحب, کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں کوئی کاروبار کرنے کے لیے تو آپ کے پاس اچھی گاڑی ہوگی, آپ نے اچھے کپڑے پہنے, آپ کے ساتھ 2-4 گن مین ہوں گے, تو وہ جو بیچنے والا ہوتا ہے نا امپیکٹ ہوگا, آپ اس کو کروڑوں کا بھی اس کے ساتھ سودا لگائیں گے نا تو وہ سوچتا ہے. لیکن آپ کے پاس اربوں بھی پڑے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ ایک چھوٹی سی کار لے کے چلے جائیں اس کے پاس اور آپ کے کپڑے بھی ایسے ہی ہوں تو اسے بات کریں تو وہ بندے جو ہے نا آپ سے بات ہی نہیں کرتے. یہاں پہ یہ دنیا میں جو یہ اصول ہے, جب لوگ دیکھتے ہیں کوئی بندہ سکسیزفل ہے یا کامیاب آدمی ہے, ہر بندہ کامیاب آدمی کے ساتھ جو ہے نا کاروبار کرنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پہ جو میرے مینٹر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو اگر آپ نے کسی یعنی بڑے شخص کے ساتھ ملنا ہو یا طریقہ کار ہو تو اس کے لیول کے جو ہے نا بن کے جاؤ گے اس کے پاس, تو پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ سے بات کرے گا. صحیح. آپ تو انہوں نے مجھے بتایا, میں نے ان کو بتایا جی یہ کمپنی ہے, میں ان سے رابطہ کرتا ہوں, مجھ سے وہ بات نہیں کرتے یا ملتے نہیں, اپوائنٹمنٹ نہیں دیتے. انہوں نے کہا ایک بات آپ نے یاد رکھنی کہ آئندہ آپ نے خود نہیں فون کرنا, آپ اپنے آفس سے فون کراؤ اور وہ کہے کہ میں مسٹر عزیز کی پی اے ہوں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ان سے یہ کہو کہ یعنی کہ ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی میٹنگ پہلے ہی اس سے کہہ دے کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے ساتھ میٹنگ کے لیے آئیں گے آپ کا وہاں پہ ہیلی پیڈ ہے, چونکہ وہ جو ہے نا ہیلی کاپٹر پہ آئیں گے تو ظاہر ہے چونکہ ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے, وہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس, تو چونکہ کار پہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو جب اس نے اس کو فون کیا سیکٹری کو, ظاہر ہے اس کی بندے کی بھی سیکٹری تھی, تو اس نے جا کے بتایا اس کو, تو اس نے جب بتایا جی وہ پوچھتے ہیں جی کہ آپ کے پاس ہیلی پیڈ ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے فوراً مجھے ٹائم دے دیا, تو ہماری وہ بزنس ڈیل ہوگی. تو یہاں پہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ہائر کرنا کوئی مہنگا نہیں, ہمارے ملک میں تو سمجھا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں وہ بھی بات کر دوں, آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے گئے؟ ہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے. ہیلی پیڈ تھا یہاں پہ کوئی مہنگا بھی نہیں ہے, 200-300 پاؤنڈ جو وہ گھنٹے کا چارج کرتے ہیں. فرانس گئے تھے نا آپ؟ جی ہاں. تو یہاں پہ جو ہے نا کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے. لیکن ایک یہاں اس کے ساتھ ہی میں مینشن کر دوں, ایک بات بڑی مشہور ہوئی تھی پاکستان میں کہ وہ فہد چودھری نے کہا تھا کوئی 65 روپے لگتا ہے, پیٹرول لگتا ہے کلو میٹر کا عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو. تو پورے پاکستان میں لوگوں نے نا اس کا تمخصر اٹھایا. تو حقیقت میں وہ صحیح کہہ رہا تھا, کوئی غلط نہیں ہے. ہیلی کاپٹر جو یہ ایسا نہیں ہے یہ کہ کوئی یعنی کہ ملینز آف ہزاروں یا لاکھوں روپے کا پیٹرول لاکھوں کا لیتے نہیں. یہ یہاں پہ جو ہے نا آپ ہائر کرتے ہیں تو 200-300 پاؤنڈ گھنٹے کا وہ لیتے ہیں. تو 200-300 اگر وہ آپ کا جو ہے نا وہ اتنا زیادہ پیٹرول لیتا ہو تو ظاہر ہے ان کو ورتھ نہیں کرتا. ظاہر ہے اس میں سے وہ پیسے بناتے ہیں, پائلٹ بھی ہوتا ہے اس یعنی کہ اس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ کوئی ہیلی کاپٹر جو ہے نا وہ بک کرانا کہیں پہ جانا مشکل بات نہیں ود پائلٹ. جی ہاں. ہیلی کاپٹر سے یاد ہے, اگر آپ مناسب سمجھیں آپ نے اس آئیڈیا کو قبل از وقت بات کرتے ہوئے, چونکہ لوگوں کو ایک اچھی سچی اور کھری امید لگے گی پائلٹ کے نام سے اور ہیلی کاپٹر سے, یاد ہے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ بنائے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جہاں آپ اس کا کاروبار کریں گے وہیں بھی کچھ لوگوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ مستقبل میں ایک فلائنگ اسکول کھولنا چاہتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ جو 500,000 پائلٹس کی شارٹیج ہے UK یورپ میں, اس کے تحت اپنے بالخصوص کشمیری اور پاکستانی لوگوں کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں؟ ابرار صاحب میں سوچ نہیں رہا, بلکہ کورونا وائرس سے پہلے میں نے اسکول کھولا تھا, میں نے سیٹ اپ کیا تھا, میں نے جگہ بھی لی تھی سارا کچھ. لیکن بہت جلد نا اس کے بعد جو ہے نا یہ کرونا وائرس آ گیا. تو آپ کو پتہ ہے جو پرانے اسکول تھے بھی یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے نا پورے UK میں جو ہے نا متاثر ہو گئے اور مجھے بھی وہ بند کرنا پڑا. لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو آئیڈیا تھا, ابھی چونکہ یہ میں قرض اسنا کا کام کر رہا ہوں, اس کے بعد جو ہے نا یہ میرا مین مشن ہے کہ میں ابھی 1-2 پروجیکٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد میرا مشن ہے کہ میرا پروگرام ہے کہ میں جو ہے نا یعنی فلائنگ اسکول کھولوں, اور اس میں میرا پروگرام ہے میں آزاد کشمیر سے جو ہے نا اپنے نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں ان کو یہاں پہ ٹریننگ دوں. اس کے لیے نا یہاں پہ تقریباً 1,20,000 یورو میں بھی کہیں تو 1,20,000 یورو, اور پاؤنڈ میں بھی کہیں تو 1,20,000 ایک پائلٹ بننے کے لیے خرچہ آتا ہے, جو کہ
عام بندہ جو ہے نا 1,20,000 افورڈ نہیں کر سکتا. جو بزنس مین ہوتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں چونکہ ان کے پاس وہ زیادہ پیسے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے پائلٹ بنیں. جی. تو جو غریب یا مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے نا پائلٹ بنے, لیکن وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے نا یہ یورپ میں پائلٹس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمی ہے. 4.5 لاکھ کی شارٹیج ہے. 4.5 لاکھ کی جو ہے نا وہ شارٹیج ہے یعنی پائلٹس کی. اور پائلٹ کی جو جاب ہے نا پہلے دن سے 70 سے 80 ہزار پاؤنڈ کی جو ہے نا وہ جاب شروع ہو جاتی ہے منیمم پر ایئر. تو اس میں ان کو بالکل تھوڑے سے گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. ان کو 40 گھنٹے نہیں ہوتے ان کے ہفتے کے, ان کے 20-25 گھنٹے کام بھی کرنا پڑتا ہے. تو میری سوچ یہ ہے کہ میں آزاد کشمیر سے جو غریب بچے ہیں یا ایسے خاندانوں سے جو افورڈ نہیں کر سکتے, میری کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسی اسکیمیں ہیں کہ بڑی بڑی جو کمپنی ہیں نا جن کو پائلٹس ضرورت ہوتی ہے, جنہیں ریکروٹ کرنا ہے اپنے, جنہوں نے ریکروٹ کرنے ہوتے ہیں, تو ان سے رابطہ کر کے ان سے فنڈنگ لے کے وہ فنڈنگ ان پہ خرچ کر کے ان کو پائلٹ بنائیں. اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو جس طرح میں قرض حسنہ دے رہا ہوں نا اسی طرح ان کے پاس وہ کام کریں گے اور 5 سے 10 سال میں آہستہ آہستہ وہ قسطوں میں وہ جو پیسے بھی جو انہوں نے خرچ کیے نا 1,20,000 وہ ان کو پے کر دیں گے. اس طرح ان کی روزی بھی لگ جائے گی. جب ایک پائلٹ بنے گا تو ظاہر ہے اس کا پورا خاندان یا اس کے پورے قبیلے جو پائلٹ بنے گا اس سے شروع میں پیسے نہیں لیں گے. میرا پروگرام یہی ہے کہ ان سے پیسے نہیں لیں گے, ان کو فری جو ہے نا فری ہو جائے. تو بعد میں جب وہ پائلٹ بن جائیں تو ان کی سیلری تو پر ایئر 80,000 پاؤنڈ سے 1,20,000 پاؤنڈ پر اینم ہوگی. جب سیلری لیں گے تو پھر دیتے رہیں گے نا ساتھ میں. ٹھیک. تو یہ کب تک پروگرام ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا؟ میرے خیال میں 1-2 پروجیکٹ کر رہا ہوں جو تقریباً 1.5 سال تک یہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد میرا پروگرام ہے کہ میں فل ٹائم جو ہے نا اس پہ دھیان دوں گا. ایسا آپ نے گریجویشن کی پاکستان سے یہاں لمبے عرصے سے برطانیہ میں رہ رہے ہیں, آپ کے بڑے مضبوط روٹس ہیں اپنی دھرتی کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. جیسے میں نے آپ کی گفتگو سنی, چاہے وہ یوم پاکستان منانا ہو, کشمیر کا کوئی ڈے ہو, کشمیر کاز کے لیے کام کرنا ہو. آپ نے مطالعہ پاکستان پڑھی؟ جی ہاں. سیاست سے بھی دلچسپی ہے؟ جی بالکل. آپ کا کوئی رول ماڈل بھی ہوگا؟ بالکل. تو یہ جو کچھ آپ نے کتابوں میں پڑھا تھا اور جو پریکٹیکل لائف میں آپ نے دیکھا, چاہے وہ پولیٹکس ہو, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے انسانیت کے حوالے سے چیزیں ہوں, کیسا فرق پایا آپ نے ایک تعلیم حاصل کرنا جو ہنر ہے اس میں اور پریکٹیکل لائف میں چیزوں میں کتنا بڑا فرق ہے؟ میرے خیال میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے. سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ جو ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھایا گیا ہے میں تو سمجھتا ہوں وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. وہاں پہ ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جن کا ہمارے معاشرے سے بالکل تعلق نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں جی کہ ہمارے فلاں سے یہ تعلق ہیں اور ہمارا یہ ہے اور ہم پاکستانی یہ ہیں, لیکن ریالٹی میں جو ہے نا کمپلیٹلی زمینی حقائق جو ہے نا وہ کمپلیٹلی ڈیفرینٹ ہے. جہاں تک پاکستانی سیاست کا تعلق ہے, اصل میں سیاست جو ہے وہ خدمت کا نام ہے, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا ہمارے سیاستدانوں نے جو ہے نا اس پہ بالکل عمل نہیں کیا ہے. اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی جیبوں کو بھرنے کی سوچ میں پڑا ہوا ہے. ملک کو کسی کو ملک کی جو ہے نا فکر نہیں ہے. خاص کر کے میں آزاد کشمیر کی بات کروں تو میرے خیال میں پچھلے 7-8 دہائیوں سے جو خاص کر کے پچھلی 4-5 دہائیوں سے ہمارے آزاد کشمیر میں جو لوگ بیٹھے ہیں, اگر ان میں سے وہ کچھ مر گئے ہیں تو ان کے بیٹے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پچھلی 3 دہائیوں سے انہوں نے آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن بھی نہیں کرائے. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں یہ سویلین ڈکٹیٹر ہے. اچھا, انہوں کی یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آ گئے اسمبلی میں ابھی, اور آپ یہ 7 دہائیوں میں برار صاحب دیکھیں, ان سے پوچھیں, کوئی بھی اگر یہاں پہ آپ کا اسمبلی ممبر آئے یا کوئی منسٹر آئے یا ایون وزیر اعظم آئے, اس سے بیٹھ کے پوچھیں جی عوام کے لیے آپ نے کون سا قانون بنایا ہے, تو میرے خیال میں آپ کو ایک قانون بھی نہیں ملے گا. ہمارے سب جو قانون ہیں وہ 1947 سے پہلے کے ملیں گے. جو قانون انہوں نے بنائے ہیں وہ اپنی مراد کے لیے جی کہ ہمیں تنخواہ کتنی ملنی چاہیے, ہمیں TDA کتنا ملنا چاہیے, اور ہمیں میٹرک پاس ہونا چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کو جو اگر وہ ان کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کون سی چیزیں ہونی چاہیے, جتنی بھی ان کے اپنے متعلقہ چیزیں ہیں وہ تو انہوں نے اسمبلی میں بل پاس کرائے, لیکن عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یعنی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. ہمارا آزاد کشمیر کا ایک قانون ہے, شاید آپ کو اس بات کا پتہ نہ ہو, اگر دادا جو ہے وہ زندہ ہو اور اس کا بیٹا جو ہے فوت ہو جائے, ظاہر اگر آگے اس کا پوتا ہے تو دادا جو ہے نا وہ پوتے کو جو ہے نا اپنی زمین نہیں ٹرانسفر کر سکتا.
پوتے کو زمین نہیں مل سکتی, ہمارا قانون ہے. تو یہ 1947 سے پہلے کوئی 100 سال پرانا, یہ تو مہاراجہ ہری سنگھ رنجیت سنگھ کے دور کا ہے. ظلم یہ ہے کہ آج بھی وہ قانون نافذ ہے. اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو یعنی کہ جو پوتا ہے یعنی دادا اس کو ڈائریکٹ پوتے کو نہیں دے سکتا, اس کو وایا باپ آنا پڑے گا. اس کو اگر باپ فوت ہو گیا تو کیسے وایا باپ آئے گا؟ یعنی کہ ضروری ہے کہ اب دادا جی مریں اور پھر اس کو حق ملے گا. اور اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرے کزن ہیں, وہ فوت ہو گئے پچھلے دنوں میں, اور ان کا بیٹا ہے, ان کے والد صاحب ابھی زندہ تھے, تو پھر وہ پوتے کے نام زمین نہیں کر سکتے تھے. تو پھر ایسا ہوا کہ ان کے باقی ساری جو فیملی تھی, رشتہ دار تھے, انہوں نے بیان دیے اور انہوں نے اس کو لکھ کے دی کہ ہم اس کو حصہ دیتے ہیں. یعنی کہ دادے سے جو ہے نا پوتے پہ جو ہے نا زمین. ہمارے کزن ہیں, ہمارے بہنوئی بھی ہیں جو ہمارے جو ہے نا حصے دار ہیں. ہمارے تیا جان کے بیٹے ہیں. تو تیا جان جو ہے نا وہ پہلے فوت ہو گئے تھے, دادا جان بعد میں فوت ہوئے. ان کی زمین اس وقت تک ان کے نام نہیں ہے. تو ابھی ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم ساری فیملی جائیں گے وہاں پہ, تو سارے جو ہے نا لکھ کے دیں گے جی, تو پھر بات بنے گی. پھر بات بنے گی. سب 2 چیزوں کے اوپر میں مزید بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ نے کسی دور میں تصویریں دیکھ رہا ہوں اوپر لگی ہوئی, میراتھن ریس کے اندر حصہ لیا آپ نے, پیرا گلائیڈنگ یا اس طرح کے ایونٹس بھی کیے. ایک نابینا خاتون آپ کے پاس آئی جس کے بعد آپ کو روزانہ کئی کلومیٹر بھاگنا پڑا. یہ کیا واقعہ تھا؟ اصل میں ہوا یہ کہ ہمارا مسلم کونسل آف پیٹربرا کی میٹنگ ہو رہی تھی. تو ایک خاتون ہے یہاں پہ, ہندو ہے, تو وہ نابینا ہے. تو کئی بار وہ جو ہے نا ہمارے ریسٹورنٹ میں گئی, تو وہاں پہ ہمیں ریسٹورنٹ میں پتہ چونکہ اس کے پاس کتا ہوتا تھا, تو وہ ریسٹورنٹ والوں نے منع کر دیا اس نے نا پورا میڈیا بلا لیا, BBC وہ سارا بلا لیا, اور بڑی بدنامی کی. یہ دیکھو جی یہ مسلمان قانون اس کو وہ روک بھی نہیں سکتے. وہ بدنامی اس نے کرائی کہ جو ہے نا یعنی کہ ریسٹورنٹ میں کتا نہیں جانے دیتے. ہماری اس میٹنگ میں وہ آئی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کا رمضان شروع ہو رہا ہے, تو آپ مسلمان بہت چیریٹی دیتے ہیں رمضان میں. تو میں نابینا ہوں اور میں آئس لینڈ میں نا کتے کے بغیر پتہ نہیں کتنے میل جو ہے نا پیدل چلوں گی. اس کے لیے نا مجھے 2,500-3,000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ چاہیے, تو آپ مسجد میں یہ ریز کر کے مجھے دیں. تو میں نے سوچا اس کو کہاں کہ ہم نہیں کریں گے, تبھی یہ میڈیا کو بتائے گی. اس کو کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ مسجد میں آ جائیں, مسجد میں یہ کتا لے کے آئے گی, تو ہم کتا تو مسجد میں اندر نہیں جانے دیں گے. اگر ہم کتا نہیں لے کے جانے دیں گے تو یہ بلائے گی میڈیا کو, تو یہ ہماری بدنامی ہوگی. میں نے کہا اس کو آپ کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں مسجد والوں سے بات کروں گا اور میں آپ کو اکٹھے کر کے دوں گا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے مسجد والوں کو بتایا کہ میں جو ہے نا وہ پیراشوٹ جمپنگ کروں گا, اسے پیسے ریز کروں گا اور آپ کو دوں گا, تو آپ جو ہے نا اس کو دے دیں. پھر بلا کے نا مسجد کے باہر, ظاہر مسجد کے اندر تو نہیں جائے گی, باہر, تو آپ اس کو چیک پریزنٹ کر دیں. تو اس وجہ سے نا پھر میں نے پیراشوٹ جمپ کیا اور پیسے جمع کر کے اس کو دیے اس کے میراتھن کے لیے. یعنی کہ ہندو نابینا عورت کو فنڈنگ چاہیے تھی, ملی مسجد کے ذریعے مسلمانوں نے دی, اللہ کے گھر میں پیسے جمع کر کے دیے, اور کام بھی ہو گیا اور اس کی بڑھائی بھی ہو گئی. ہاں اس کی بھی ہوگی, لیکن جو پوائنٹ والی بات یہ ہے نا, جو میں اس سے متاثر بھی ہوا ابرار صاحب, وہ یہ تھا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کمیونٹی کے لیے کچھ کر کے جاؤں. نابینا ہوتے ہوئے, نابینا عورت جو بچپن سے جس نے دیکھا ہی نہیں, تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر لوں. تو میں نے سوچا ایک اگر نابینا عورت اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہ کچھ کروں. تو پھر میں نے جو ہے نا ایسا کیا کہ میں میراتھن کے لیے میں نے تیاری کی, جو لنڈن برج کے اوپر لنڈن میراتھن تھا 42 کلومیٹر. اچھا, تو وہ میں نے دوڑا, اس کے لیے میں نے کوئی ہزاروں پاؤنڈ جو ہے نا جمع کیے, اور پھر وہ جو نابینا کی آرگنائزیشن ہے ہمارے یہاں پہ پیٹربرا میں, ہم نے ان کو جو ہے نا وہ پیسے دیے. روزانہ میراتھن ریس جس دن ہوئی اس سے پہلے پریکٹس کرتے ہوئے کتنے بھاگتے تھے؟ پہلے تو ظاہر ہے جو ہے نا 10 یا 15 کلومیٹر روزانہ دوڑنا پڑتا ہے ظاہر آپ پریکٹس کے لیے. لیکن جو میراتھن کے قریب جا کے نا 18 کلومیٹر, کبھی کبھی جو ہے نا 22 کلومیٹر, چونکہ ہاف میراتھن کم از کم. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے کہ ہر روز نہیں آپ دوڑ سکتے, چونکہ آپ کو تھوڑی ریسٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کم از کم 3 سے 4 دن جو ہے نا 3 سے 4 دن 18 سے 22 کلومیٹر جانا میں دوڑتا تھا. نبینا کی مدد کرنے کے لیے پیرا گلائیڈنگ کی اور میراتھن ریس میں حصہ لیا, جس نے آپ کی صحت اچھی بنا دی. وہ تو ظاہر ہے, صحت تو ظاہر بنتی ہے, صحت تو یہ پھر آپ نے عادت نہیں بنا لی؟ ہاں وہ تو میں کرتا رہتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا میں اور بہت ساری چیریٹیز میں انوالو ہوا. لیکن جو سب سے جو بڑی بات ہے نا میں نے دیکھی ہے ابرار صاحب, جب آپ دوڑتے ہیں نا کسی خاص کے لیے آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جذبہ تو وہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے, آپ کے اندر جو ہے نا ایک انرجی آتی ہے, اور جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا تو ان کے چہرے پہ جو وہ مسکراہٹ ہوتی ہے, اس کی کوئی قیمت میرے خیال میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے.
بھائی صاحب آپ نے اپنے کاروبار کے اندر پاکستان باہر سے اور دیگر جگہوں سے بھی لوگوں کو بلایا، ان کی رزق کے لیے اللہ نے آپ کو سبب پیدا کیا، لوگ ورک ویزا پہ آئے، آپ کو ذرا ضرورت تھی، کوئی آسان بھی نہیں ہے. یہ کیسا تجربہ رہا؟ اس تجربے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں براڑ صاحب، جب سے میں کاروبار میں ہوں اللہ کے کرم سے تقریباً میں نے 2000 لوگوں کو یہاں پہ جو جیسے کہ مکان لیتے ہیں بندے، ان کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا اور معاملات ہوتے ہیں، تقریباً 2000 سے زائد جو ہے نا لوگوں کو میں نے مدد کیا. ظاہر ہے کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے قرضہ کیسے لینا ہے، یعنی اس پہ کتنی تنخواہ شو کرنی ہے یا سسٹم کیسے ہوتا ہے، بیچارے بغیر مکانوں کے ہوتے ہیں، کرائے کے مکانوں پہ رہتے ہوتے ہیں. تو میں نے بزنس جب میں آیا تو تقریباً 2000 سے زائد لوگوں کو میں نے مدد کی، اور تقریباً 1300 لوگ جو پاکستان سے وہ یہاں بلائے، چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہیں، ان کو میں نے مدد کیا. میں وکیل نہیں ہوں لیکن ان کو میں نے مدد کیا ڈفرینٹ سورسز سے، ڈفرینٹ حوالے سے جو بھی میں مدد کر سکتا، مالی، اخلاقی، فزیکلی، مالی، اخلاقی اور یعنی کہ قانونی بھی اگر کہیں ان کو ہیلپ ہو سکتی تھی. تو یہ چیزیں کر کے تقریباً 1300 لوگوں کو جو ہے نا میں نے یہاں بلایا ہے. جہاں تک ورک پرمٹ کا ہے، میرے خیال میں میرے پاس تقریباً 15-20 لوگ اس وقت آئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان میں بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اچھا تجربہ ان کے ساتھ، اچھا تجربہ ہے. لیکن سیم ٹائم پہ کچھ جو بیچارے ہیں نا، یقین کریں گے وہ بہت زیادہ تنگ بھی کرتے ہیں، بیڈ ایکسپیرینس بھی ہے، ویری بیڈ ایکسپیرینس ہے، کہ چونکہ ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ رسپانسیبل نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے اچھے ہیں، یعنی میری ایکسپیکٹیشن سے، لیکن یہ تو پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا. نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اصل میں یہ تجربہ یہ ہوا ہے کہ جو بچے یہاں پہ آئے نا اسٹوڈنٹ، اور ان کو میں نے ورک پرمٹ دیے چونکہ وہ یہاں کے ماحول سے واقف سے 2 4 5 سال ان کو یہاں پہ ہو گئے تھے، وہ ڈفرینٹ ان کی مینٹیلٹی تھی. جو نئے آتے نا ان کا یہ سوچ ہے کہ ہم رات کو آئے، تربیت کی کمی نہیں، تربیت ان کی پاکستان کی یہ تربیت ہے کہ رات کو ہم سوئیں اور صبح ملینئر بن جائیں. شارٹ کٹ، وہ شارٹ کٹ کرتے ہیں، ہر کام میں ان کا شارٹ کٹ ہوتا ہے. شارٹ کٹ. میں آپ کا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، بلکہ آپ اور میں فیس بک پہ فرینڈ بھی ہیں، تو میں روزانہ دیکھتا ہوں آپ ایک حدیث لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے، دوسروں کو بھی دکھانا چاہتے ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بولڈ قسم کے آپ کے سٹیٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی سوشل ایشو ہو، باقی چیزیں ہوں. تو اس کی وجہ کوئی آپ کی محسوس کرنے والی ہی زیادہ کام کرتی ہے، آپ کو ملک کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہے؟ یہ کیا ہے کہ اتنے کاروبار کرنا، چیزیں کرنی، لوگوں کی دیکھ بھال کرنی، چیریٹیز کو رن کرنا، اس کے باوجود آپ ان چیزوں میں انوالو رہتے ہیں، وہ ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ نہیں، ہم نے اس سسٹم کو یہاں سے رہ کے بھی ٹھیک کرنا ہے؟ عمران بھائی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، مجھے ابھی 38 سال ہو گئے اس ملک میں، اور سچی جو بات ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا جسم یہاں پہ اور میری روح جو ہے نا وہاں پہ اپنے ملک میں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ہر چیز میں جو وہاں پہ پرابلمز، ایشوز ہیں، مسائل ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا بہتر کریں. اور خاص کر کے میں سمجھتا ہوں تقریباً 15 لاکھ تو خاص صرف یو کے میں ہم کشمیری بستے ہیں. ہمارے 42 لاکھ جو ہے نا آزاد کشمیر کی آبادی ہے، 15 لاکھ صرف ہم یو کے میں ہیں. اور اوورآل اگر دیکھیں پوری دنیا میں تو ہم 22 لاکھ ہیں، آزاد کشمیر میں 20 لاکھ رہتے ہیں، 25. اور اسی طرح پورا پاکستان کا بھی لگائیں تو ہم تقریباً 1 کروڑ جو ہے نا آزاد کشمیر اور پاکستان سے اوورسیز باہر ہیں. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ہم 1 کروڑ اگر پاکستان چاہے، اور جس طرح ہم عمران خان کہتے بھی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی میرا سرمایہ ہے، یقین کریں یہ پاکستان کا قرض جو ہے نا یہ منٹوں میں پے ہو جاتا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے جو ٹیلنٹ، جو ایکسپیرینس اور نالج ہم لوگوں نے باہر آ کے سیکھا ہے، اگر پاکستان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو میرا خیال میں پاکستان کی ترقی کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو مہینے چاہیے، پاکستان کے لیے اوورسیز پاکستانی ہی کافی ہیں. ہاں، اوورسیز پاکستانی کسی کو کسی سے مدد کی ضرورت ہی نہیں رہتی. 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے IMF کی حیثیت رکھتے ہیں. مور دین دیٹ آپ دیکھیں تقریباً $35 بلین جو ہم زر مبادلہ بیچتے ہیں سال کا، IMF سے آپ کتنا لیتے ہیں سال کا؟ 1 بلین 2 بلین 7 میکسیمم. اور اس کے لیے آپ یعنی کیا کرتے ہیں، ان کی ہر بات سنتے ہیں. ہم $35 بلین بیچتے ہیں جی، اور IMF کے مقابلے میں تو یہ کئی 100 گنا بڑا ہے.
اور یہاں پہ میں ایک بات واضح کرنا ہوں، پچھلے دنوں میں نا فیاض چوہان نے وہ ایک بیان دیا تھا اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے، بڑا وہ نازیبا اس نے الفاظ بھی کہ یہ اپنے والدین کو پیسے بھیجتے ہیں، ہم پہ کوئی احسان کرتے ہیں. اور ساتھ میں نے اور لوگوں کے بھی میں نے بہت اسٹیٹس دیکھے اور دیکھا کہ بہت پڑھے پڑھے لکھے لوگ، مجھے ان کی یعنی سوچ پہ جو حیرانگی ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو پیسے بھیجتے ہیں اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کرتے. ان کا مکلوں کو یہ پتہ نہیں ہے جو ہم پیسے بھیجتے ہیں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جاتے ہیں، وہ ڈالر کی شکل میں جاتے ہیں یا پاؤنڈ کی شکل میں تقسیم ہوتے ہیں، اور پھر آگے روپوں میں جو ہے ملتے ہیں، جس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. بالکل. لیکن ان کی جو کم عقلی کی وجہ سے، یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک بات آپ کا بولوں گا. ہمارے آزاد کشمیر کے صدر تھے جناب سردار مسعود صاحب، وہ ہمارے یہاں پیٹربرم میں آئے. تو میں نے ایک سپیچ میں وہاں یہاں پہ کہا کہ اس وقت یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، 2015-16 کی بات کریں تو اس وقت جو ہم زر مبادلہ بھیج رہے تھے، چونکہ زیادہ تر ہونڈی کے حوالے سے جاتا تھا پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے، تو اس وقت 18 بلین زر مبادلہ ہم بھیجتے تھے. جب میں نے 18 بلین کا ذکر کیا تو موصوف صدر ہیں، وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہو گئے، جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ 18 ملین ہے، 18 بلین کدھر سے ہو گیا. اس عقل کے اندھے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بلین اور ملین میں کیا فرق ہوتا ہے. اچھا. اور جو سفیر رہے ہیں چائنا اور امریکہ میں، پاکستان کے ابھی بھی سفیر ہے میرے خیال میں امریکہ میں، اس بندے کو اتنا نہیں پتا کہ بلین اور ملین میں کیا فرق ہوتا ہے. اور وہ ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے میرے پاس، ٹی وی کا پروگرام میں بھی ہے، کہ وہ مجھے ٹوک رہے ہیں، جی یہ 18 بلین نہیں ہے، جی 18 ملین ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم اوپر بٹھا دیتے ہیں جن کو اتنی عقل نہیں ہوتی، اتنی سوچ نہیں ہوتی. پھر یہ 18 بلین سے 35 بلین پہ جو ہے عمران خان کی جب حکومت آئی تو اوورسیز پاکستانیوں نے پھر زیادہ زر مبادلہ بھیجنا شروع کیا، ملک میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کی، تو 18 سے جو ہے نا 35 بلین ہو گیا. تو بڑے اہم سوال آپ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک آپ کے گاؤں سے تعلق ہے اور دوسرا ایک پنچ لان چاہیے. یہ جو آپ لوگ اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں 1 کروڑ میں سے 60-70 لاکھ لوگ، چاہے بزنس مین ہوں، کسی بھی پروفیشن سے ان کا تعلق ہو، ایک جملے میں بتائیے کہ عمران خان کو آپ لوگ کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں؟ عمران خان کو پسند کرنے کی وجہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہمارے اس کو ذاتی طور پر پسند کرتے ہیں. بیسکلی وہ ایماندار شخص ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس کی سوچ ہے وہ پاکستان کو بہت آگے لے کے جا سکتی ہے، پاکستان اس کی وجہ سے بہت ترقی کر سکتا ہے. اور وہ بہت بولڈ آدمی ہے، اور وہ چونکہ یورپ میں رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انگریزوں سے بات کرنی یا امریکوں سے بات کرنی یعنی کیسے کی جاتی ہے. یعنی ہمارے پاکستان میں کلچر ہے کہ کوئی بولڈ بات کر دیں گے تو وہ اگلے ناراض ہو جائیں گے، لیکن وہ ایسے نہیں سوچتے. ایسا نہیں ہوتا نہیں ہے ایسا. آپ کسی کو سچی بات بتاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. اس سوسائٹی میں، مغربی دنیا میں اگر آپ کسی کو سچ کہتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ایماندار آدمی ہے. اور یونائٹڈ نیشن میں سچی بات کریں تو ایک دن کے لیے قانون بن جاتا ہے. صحیح ہے. اور اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. فار ایگزامپل جنرلی ہمارے اندر کنسیپٹ ہے کہ جو ہے نا آپ انگریزوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ شراب پئیں یا جو بھی وہ برائیاں کرتے ہیں آپ ان کے کریں گے تو تب آپ کے دوست بنتے ہیں. میں نے دیکھا، میرا ذاتی تجربہ ہوا ہے برار صاحب، کہ میں انگریزوں کے ساتھ جاتا ہوں، کورسز پہ جاتا ہوں، رہتا ہوں ان کے ساتھ، کھاتے پیتے ہم گٹھے، لیکن جب ان کو میں کہتا ہوں جی کہ میں یعنی حلال کھانا کھاؤں گا جی یا میں شراب نہیں پیتا، منع نہیں کرتے. نہیں منع کیا، وہ مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ میری زیادہ عزت کرتے ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل میں دے دوں آپ کو کہ ایک کورس پہ ہم گئے کہ یہ اپنے ساتھ مخلص ہے. ہاں، ہم ایک کورس پہ گئے، ہم 7 مسلمان تھے، 5 جو تھے ان کا کوئی پرہیز نہیں تھا، وہ سارا کچھ کھاتے تھے اور شراب بھی پیتے تھے. ہم مسلمان تھے وہ، لیکن 2 جو تھے نا، ہم نے پہلے ان کو بتایا تھا مینٹر کو کہ ہم شراب بھی نہیں پیتے ہیں اور ہم حلال کھانا کھائیں گے. وہ ہمارے لیے ہر روز حلال کھانے کا انتظام بھی کرتا تھا، اور اس نے پابندی لگائی تھی کہ کھانے کی ٹیبل پہ کوئی شراب نہیں پیے گا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی وہ جو کلاس روم میں نارملی وہ پیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عزیز اور یہ دوسرا بندہ جو تھا میرے ساتھ، یہ جب یہاں پہ بیٹھے انہوں تو آپ ان کے سامنے شراب نہیں پی سکتے، کسی نے شراب پینی ہے دوسرے کمرے میں جا کے پیے. وہ اتنی قدر کی نگاہ سے ہمیں دیکھتا تھا. وہ ہمیں یقین نہیں سمجھتے جب ہم کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا جو اندر سے ہیں وہ باہر سے ہیں، لیکن جو بندہ جو ہے نا اندر سے اور ہو اور باہر سے اور ہو نا، اس کو یہ سمجھتے ہیں، اس کی قدر بھی نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، وہ جو 5 ہمارے بھائی تھے نا مسلمان جو پرہیز نہیں کرتے تھے، یقین کرتے ہیں ان کی وہ بندہ اتنی جو ہے نا وہ بےزتی کرتا تھا. وہ کہتا تھا آپ کوکنی مسلمان ہیں، وہ کہتا تھا آپ ہمیں خوش کرنے کے لیے شراب پیتے اور کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. چونکہ ہم ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، چیزوں سے متاثر نہیں، وہ واقعی نہیں ہوتے ہیں یہ. ٹرو. آئی صاحب،
آپ نے منشن کیا کہ آپ نے 500 گھرانوں کو جو ہے وہ انٹرسٹ کے بغیر سود کے بغیر قرضے دیے. یہ کون سا پلیٹ فارم ہے اور کیسے لوگ آپ سے یہ معاونت لے سکتے ہیں؟ یہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن ہے اور میرے دوست ہیں کیمبرج یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہیں پروفیسر شاکر اللہ صاحب, وہاں پہ نوشہرہ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ وہ سارا ہینڈل کر رہے ہیں. تو وہ بیسکلی ان سے ہی لوگ رابطہ کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا جو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سسٹم ہے, سارا جو ضرورت مند ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں. میرے 2 دوست ہماری یونین کونسل سے, ایک لوکل کونسلر چودھری معروف صاحب اور ڈسٹرکٹ کونسلر چودھری وارث شاہ صاحب, دونوں جو ہے نا وہاں سے بنے. انہوں نے ایک اسکول کی مجھے ویڈیو بھیجی, یعنی وہ کالج کی بلڈنگ ہے, ایک کمرے میں مشتمل ہے, اس کے چھت سے پانی ٹپک رہا ہے اور بچے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی تو میں دنگ رہ گیا کہ آج بھی ہم پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. اور یقین کریں آئندہ 38 سالوں میں پاکستان تو جاتا رہا, لیکن ہفتے کے لیے 5 دنوں کے لیے تو میں تو یہ سارے اسکولوں میں نہیں جا سکا یا کہ دیکھ نہیں سکا. اور اس اسکول کا علاج کیا؟ میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے علاقے میں ان اسکولوں کی یہ حالت ہے. جب میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا جی ہمارے یونین کونسل میں 16 اسکول ہے, نہ تو وہاں پہ ٹوائلٹس ہیں, نہ وہاں پہ پانی پینے کی جو ہے فیسلٹیز ہے, اور ان کے چھت جو ہے وہ ٹپک رہے ہیں, بچوں کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر نہیں ہے, اور آج بھی بچے جو ہے وہ بلیک بورڈ استعمال کر رہے ہیں. کوئی کمپیوٹر لیب نہیں ہے, کوئی لائبریریاں نہیں ہیں, اور موسٹلی جو بلڈنگیں ہیں جو ہے وہ ان کی یعنی کہ چھتیں نہیں ہیں. آپ نے لائبریری بنائی؟ تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا, اس میں چودھری معروف صاحب جو کونسلر ہیں وہ بھی, اور غفار شاہ صاحب بھی اس میں انوالو ہوئے, اور میں بھی. اور الحمدللہ ہم نے جو ہے نا یعنی کہ تہیہ کیا کہ وہ جو 16 اسکول ہیں ہم نے انہیں میں صاف پانی کا دینے کا انتظام کیا. سبھی میں تو ابھی نہیں ہو سکا لیکن ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے لائبریریوں کا انتظام کیا, کمپیوٹر لیب کا کیا, وائٹ بورڈ کا انتظام کیا, فرنیچر کا کیا, کچھ ہم نے بلڈنگیں بھی بنائیں, ہم نے چند سڑکیں بھی بنوائیں. ہمارا بھی جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان سبھی پہ جو ہے نا ہم یعنی سولر پینل لگائیں گے, تاکہ جب بجلی چلی جاتی ہے تو بچوں کو جو وائی فائی کی جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے وہ ختم نہ ہو. اس کے ساتھ ہی ہم نے وہاں پہ کالا ڈب میں ایک کمپیوٹر جو ہے وہ کالج بنایا ہے, جس میں سینکڑوں کے حساب سے ابھی تک بچے جو ہے نا وہ ٹریننگ لے چکے ہیں, اور انگلش کے کورسز بھی وہاں پہ کراتے ہیں. وہاں پہ بچے جو ہے نا یعنی مختلف اسکل بھی سیکھتے ہیں. تو یہ میری کوشش ہے کہ جو ہے نا انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں یہ جتنی بھی محرومیت تھی ہمارے اسکولوں میں انشاءاللہ وہ ہم جو ہے نا پوری ختم کر سکیں. بہت شکریہ آپ کے. تھینک یو ویری مچ.